بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لقد جاءکم رسول، ارشاد باری ہے یقیناً تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لا چکے۔ سب سے پہلی بات کہ پوری انسانیت میں سے کوئی فرد اب اس انتظار میں نہ رہے کہ اور کوئی آنے والا آئے گا پھر حالات تبدیل ہوں گے، اور کوئی آنے والا آئے گا تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، اور کوئی آنے والا آئے گا تو وہ مجھے منزل پہ پہنچا دے گا۔ فرمایا اب کوئی نہیں آئے گا، تمہارے پاس اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی برحق ہے، اور قیامت تک کی انسانیت میں سے وہی فلاح پانے والا ہے جو حضور کا دامن تھام لے۔ دوسری تعریف قرآن کریم نے یہ فرمائی من انفسکم، اپنے اس رسول، اپنے اس پیغمبر کو میں نے تمہارے میں سے، یعنی تمہاری جنس میں سے، انسانوں میں سے پیدا فرمایا، اور جس کے باعث انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی بے پناہ مخلوق ہے جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان سب میں انسان افضل ہے۔ اور انسان کی فضیلت کیا ہے؟ انسان کے علاوہ ساری مخلوق، خواہ وہ نوری فرشتے ہوں، ساری مخلوق حکم کی تعمیل کرتی ہے، حاکم کی اطاعت کرتی ہے، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے کہ حاکم کون ہے، حاکم کیسا ہے۔ معرفت الہی کی جرت کسی میں نہیں، کسی کو یہ استعداد ہی نہیں بخشی گئی سوائے انسانوں کے، اور انسانوں میں مرکز معرفت الہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء نے بھی آپ سے استفادہ کیا، اور تمام امتوں نے اپنے اپنے نبیوں سے استفادہ کیا، تو بالواسطہ ساری امتوں نے حضور سے استفادہ کیا۔ اور جو امت براہ راست حضور کی ہے، اللہ کریم نے اسے فرمایا خیر امہ، بہترین امت ہے ساری امتوں میں جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتی ہے۔
اگر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے ہوتے تو پھر فرشتے اشرف المخلوقات ہوتے، کسی اور مخلوق میں سے ہوتے تو وہ مخلوق اشرف المخلوقات ہوتی۔ یہ پوری انسانیت پر اللہ کریم کا احسان ہے کہ اپنی سب سے محبوب سب سے عظیم ہستی کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا اور انسانیت کو یہ شرف بخشا کہ وہ مخلوق میں افضل ترین ہو گئی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، جو دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھامتا پھر وہ ساری مخلوق میں سے گھٹیا بھی ہو جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ کتے اور خنزیر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اسفل السافلین، سب میں سے نیچے چلا جاتا ہے، ساری مخلوق میں سے گھٹیا مخلوق وہ ہوتا ہے جو انسان ہو کر شرف انسانیت سے محروم رہے۔ جانور ہیں، انہیں اللہ نے شعور نہیں دیا، انہیں پیدا ہی جانور کیا، وہ اتنے ہی مکلف ہیں، لیکن انسان جس کو شرف انسانیت بخشا اور معرفت باری کی استعداد بخشی، وہ اس استعداد کو چھوڑ کر دنیا کے اقتدار یا دنیا کی دولت یا دنیاوی مفاد کی خاطر دامان رسالت پناہی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ سب مخلوق سے گھٹیا ترین ہو جاتا ہے۔ سو فرمایا، پہلی صفت یہ فرمائی کہ آنے والا نبی تشریف لا چکا۔ تمام انبیاء نے آدم علیہ نبی نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی بنیاد ہے آدم علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی تھے، نبی کریم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان میں آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ بات تعلیم فرمائی اپنی امت کو کہ آنے والا نبی تشریف لائے گا جو ساری انسانیت کے سر کا تاج ہوگا، جو خاتم الانبیاء ہوگا، جو امام الانبیاء ہوگا، اس کا زمانہ پاؤ تو اس کا اتباع کرو اور اس کے دامن کو تھام لو۔ یہ انبیاء کی اسی وصیت اور اسی نصیحت کا جواب یہاں ارشاد ہو رہا ہے، لقد جاءکم رسول، وہ نبی جس کی تمام انبیاء پیش گوئی کرتے رہے، وہ نبی جس نے ساری انسانیت کو راہ دکھانا ہے، راہ ہدایت پہ لانا ہے، وہ نبی جو ساری انسانیت کے سینے منور کرنے کی قوت رکھتا ہے، وہ نبی جو قیامت تک تجلیات باری تقسیم فرماتا رہے گا، وہ نبی تشریف لا چکا۔ اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اب کس کا انتظار ہے؟ اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اب اس امید پہ نہ رہو۔ ہمارے یہاں بھی ایک، آپ اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم حالات سے گھبراتے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ڈاکہ چوری ہے، قتل و غارت گری ہے، تو جب ہم گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی آئے گا، اللہ کرے کوئی آئے جو اس کو سنبھال لے، فرمایا کوئی نہیں آئے گا، آنے والا آ چکا۔ اب ہر مصیبت کا حل محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے۔ اب یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی اور آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، آنے والا تشریف لا چکا، وہ قادر ہے۔ نمرود نے بہت بڑی آگ بھڑکائی، میلوں تک لکڑیاں جمع کر کے بہت بڑا الاؤ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس قادر مطلق نے آگ کو حکم دیا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ہم نے فرمایا اے آگ تیرا کام جلانا ہے، تجھے پیدا ہی کس لیے کیا ہے، یہی صفت تجھے دی گئی ہے، لیکن آج
اپنے مزاج کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، جن لکڑیوں کو جلا رہی ان کو جلاتی رہے، جن کو کھا رہی ان کو کھاتی رہے، شعلے لپٹیں لیتے رہیں، تو بھڑکتی رہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بعد سحر کا مزہ آئے، ان کے لیے ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، ان کے لیے سلامتی کا سبب بن جا، ہر چیز کے لیے تو تباہی کا، جلانے کا، ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، ان کے لیے سلامتی کا سبب بن جا، اور ان کے لیے باد بہاری کی طرح ہو جا، شعلے کی لپٹیں انہیں باد بہاری محسوس ہوں۔ اور آگ نے تعمیل ارشاد کی۔ سو آج اگر کوئی مشکل میں ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، آج بھی پورے خلوص سے دامان محمد الرسول اللہ تھام لے تو آتش نمرود کی طرح اس کے ارد گرد بھانبڑ بھی بھڑک رہے ہو، وہ سکون سے ہوگا، وہ مزے سے ہوگا، اس کے دل میں اطمینان ہوگا، اس کا قلب منور ہوگا، اور اسے تجلیات باری نصیب ہو۔ یہ جو ہم گھبرا کے کہتے ہیں نا کوئی آئے گا نہیں، آنے والا تشریف لا چکا، ہمیں ہر مصیبت، ہر مشکل میں محمد الرسول اللہ کا دامن تھامنا ہے۔ یہی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ پھر میں نے دوسرا احسان تم پہ فرمایا، من انفسکم، انسانوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، عالم بشریت میں نے مبعوث فرمایا اپنے محبوب کو، تاکہ تم بھی بشر ہو اور بشری اوصاف سے، اپنی بشر سے فیوزات حاصل کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو تم کیسے اس کی پیروی کرتے، اس کی بات کیسے سنتے، اس تک پہنچتے کیسے، اس کی بیعت کیسے کرتے، اس سے عہد وفا کیسے باندھتے، اگر کوئی جن ہوتا اس سے تم استفادہ کیسے کرتے۔ میں نے انسانیت پر احسان فرمایا اپنے حبیب کو انسانوں میں سے مبعوث فرما کر، اور تمہارے لیے تو آسان ہو گیا دامن نبوت کو تھامنا۔ تیسری تعریف یہ فرمائی، بھی ہم تو دامن تھامنا چاہتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے جی میں تو یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگلا بھی اس بات کو قبول کرے، میں تو دامن تھامنا چاہتا ہوں، حضور اپنا دامن مجھے تھامنے میں دیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرا نبی اس قدر کریم ہے، اس قدر رحیم ہے، وہ مجسم رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے مجسم رحمت ہے، اور اتنا کریم ہے کہ دکھ تمہیں ہوتا ہے، تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، دکھ وہ محسوس کرتے۔ کوئی کافر کفر پہ مر جاتا ہے تو اس کا دکھ بھی حضور محسوس کرتے ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے کہ میری بعثت کے بعد یہ بدبخت جہنم میں کیوں گیا، کاش یہ میرا دامن تھام لیتا اور رحمت الہی کو پا لیتا۔ یعنی عام انسان کے لیے عزیز علیہ ما عنتم، بنی آدم کے لیے، بنی آدم پہ جو تکلیفیں آتی ہیں، بنی آدم پہ جو دکھ آتے ہیں، ان کی کیفیات محسوس فرماتا ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پتھر مارتے ہو وہ دعائیں دیتا ہے، تم توہین کرتے ہو وہ تمہیں توحید کے نغمے سناتا ہے، تلواروں سے حملہ آور ہوتے ہو، زخمی کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دست بدعا ہوتا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچان ہی نہیں رہے، پہچانتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر تمہیں جب دکھ پہنچتا ہے، انسانیت کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں مال ضائع ہو گیا، دکھ ہو گیا، اولاد پہ کوئی مصیبت آ گئی، دکھ ہو گیا، اپنے وجود پہ کوئی بیماری آ گئی، دکھ ہو گیا۔ میرے بھائی،
مال کھو جائے مال پھر مل جاتا ہے، تکلیف بیماری آ جائے اللہ شفا بھی دے دیتا ہے، اولاد لے بھی دے لیتا ہے، دے بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک بات جو انسانیت کا دکھ ہے وہ یہ ہے، اصل تکلیف جو انسان کے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے دامان رسالت چھوٹ جائے، اس سے اللہ کی اطاعت چھوٹ جائے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا جب یہ دکھ تمہیں ہوتا ہے، محسوس میرا نبی کرتا ہے اور اسے دکھ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری بعثت کے بعد پھر کیوں اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص کہتے ہیں اردو میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لالچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی ہرس تھی، کس بات کا لالچ تھا؟ لالچ ہوتا ہے کچھ لینے کا، عہدہ لینے کا لالچ ہوتا ہے، دولت سمیٹنے کا لالچ ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب ہرس ہے۔ یہاں لالچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوار باری بانٹنے کا، کہ جتنے لوگ قبول اسلام کرتے ہیں، جتنوں کے سینے منور ہوتے ہیں، تو میرا نبی سیر نہیں ہوتا کہ یہ کافی ہے باقیوں کو نہیں، آپ کی خواہش پاک اور بڑھتی جاتی ہے کہ اور لوگ بھی آئیں، اور بھی آئیں، اور بھی سیراب ہوں۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں میرا نبی سیر نہیں ہوتا، اس کا جی نہیں بھرتا، وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو تجلیات باری یعنی لینے کی ہرس ہوتی ہے جسے ہم جانتے ہیں، یہ ہرس دینے کی ہے، بانٹنے کی ہے۔ ہم حریص اسے کہتے ہیں جو لینے کے معاملے میں جس کا پیٹ نہ بھرتا ہو، تو کہتے ہیں یار یہ بڑا حریص ہے، اس کی آنکھوں میں بھوک ہے، یہ اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہاں حضور نے کسی سے کچھ نہیں لینا، کوئی آپ کو کسی بندے کی احتیاج نہیں ہے، آپ کا سارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور جس نے آنا ہے اس نے حضور سے لینا ہے۔ حضور حریص ہے دینے کے معاملے میں کہ کروڑوں انسان در اقدس پہ آ کے تجلیات باری سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو میرے نبی کا جی نہیں بھرتا، پھر دعا کرتا ہے یا اللہ جو باقی ہیں ان کو بھی توفیق دے، ان کے لیے محنت فرماتا ہے، ان کے لیے جو پتھر مارتے ہیں ان کے لیے دعائیں فرماتا ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ احد میں رخ انور زخمی ہو گیا، دندان مبارک ٹوٹ گئے، رخ انور پہ زخم آئے، اٹھا کر آپ کو احد کی غار میں لے جایا گیا، تو حضور دعا فرما رہے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت کر دے، یہ مجھے جان ہی نہیں رہے، پہچان نہیں رہے، پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ یعنی کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف بھاگتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے کرم کی طرف پکارتے ہیں، ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، وہ ہمیں آخرت کی طرف پکارتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، یعنی میری سمجھ میں یہ فلسفی نہیں آتی کہ ہم اتباع رسالت چھوڑ کر گناہ کیوں کرتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گناہ مشکل میں ڈالتا ہے۔ کوئی گناہ دیکھ لو، چوری، غیبت، ڈاکہ، قتل، رشوت، بدعنوانی، کوئی بھی دیکھ لو، ہر گناہ کے ساتھ مصیبتیں لگی، اور اتباع رسالت کا ہر کام دیکھ لو، ہر کام کے ساتھ نعمت الہی وابستہ ہے، آرام وابستہ ہے، سکون وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ جو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل ہو جاتے ہیں، اب قتل بڑی مصیبت ہے، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کی گردن کاٹ دی جائے، سینہ چھلنی کر دیا جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ روز حشر وہ لوگ جن کے سینے چھلنی ہوئے راہ حق میں، وہ لوگ جن کی گردنیں کٹی، وہ جب پیش ہو گئے
تو اللہ کریم ان سے پوچھیں گے کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تمہارے پاس جو تھا تم نے لٹا دیا، حتیٰ کہ جان بھی میرے راہ میں میرے نبی کے اتباع میں دے دی، اب مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ اس دنیا کو پھر سے آباد کر، ہمیں واپس بھیج، ہم ویسا ہی جہاد کریں اور اسی طرح پھر تیری راہ میں ہماری گردن کٹے سینے چھلنیوں کہ جو لذت اس میں تھی وہ کہیں نہیں۔ یعنی بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہت دکھ گزرا جو شہید ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس میں تو اسے اتنی لذت آئے گی کہ وہ آخرت میں بھی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا پھر آباد ہو، میں پھر حضور کے اتباع میں میدان جہاد میں نکلوں اور پھر وہ لذت مجھے نصیب ہو۔ فرمایا حریص علیکم، تمہارے معاملے میں میرے نبی کبھی سیر نہیں ہوتے، کروڑوں اربوں انسان قبول کر لیں اسلام تو جو بچ جائیں ان کے لیے پھر ان کے دل میں آرزو ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی قبول کر لیتے۔ یہ تو عام عالم انسانیت کے لیے ہیں، وہ مومن کافر ہے، بے دین ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، لیکن آپ کی تمنا اس کے حق میں یہ ہے۔ اور جو ایمان لے آتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ایمان لے آتا ہے اس کے لیے آپ سب سے بڑے شفقت کرنے والے اور سب سے بڑے مہربان۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارا فلسفہ ہی الٹ گیا، ہماری سوچ ہی الٹ گئی۔ ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی حضور کی غلامی کرنا، بڑا مشکل ہے جی دین پر عمل کرنا۔ اللہ کے بندو، دین کے خلاف مشکل ہے، دین پر عمل تو مشکل نہیں۔ ہر وہ کام جو شرعاً ناجائز اسے سوچ کر دیکھو، عملاً وہ مشکل ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے نا کہ یہ دوستیوں پر ہم نے زیادتی نہیں کی، ما ظلمنا، ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ساری زندگی دنیا میں بھی دکھ اٹھائے ہیں، مصیبتیں کاٹی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، بدنامیاں اٹھائی ہیں اور بے عزتی کرائی ہے، تکلیف میں رہے ہیں اور مر کر جہنم میں چلے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے کو حضور کے ساتھ جوڑ لو، ایمان اور اتباع کے ساتھ، عقیدے اور عمل کے ساتھ۔ پھر اگر تم سے غلطی ہوتی ہے تو نبی کریم تمہیں چھوڑ نہیں دیں گے، وہ بڑے شفیق ہیں۔ تم سے غلطی ہوتی ہے تو وہ تمہاری غلطی کی معافی کی دعائیں کرتے ہیں، تم سے گناہ ہوتا ہے تو وہ تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور رؤوف اور رحیم ہے، نہایت شفقت والے، نہایت محبت والے۔ محبت ایک لفظ ہے اور اس کی بے شمار تعبیریں ہیں۔ دنیا میں جنہیں ہم محبتیں کہتے ہیں یہ محبتیں نہیں ہوتی، یہ لالچ اور سوداگری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اولاد سے بڑی محبت ہے، لیکن جس طرح ہم قربانی کا جانور پالتے ہیں، یہ جس طرح ذمہ دار گائے بیل پالتے ہیں کہ موٹا تکڑا ہو جائے گا، بیل اچھا بیل نکلے گا، گائے اچھا دودھ دے گی، بھینس اچھی دودھ دینے والی ہوگی تو بیچ دوں گا، اتنا سرمایہ آ جائے گا۔ تو پھر یہ گائے بیل سے محبت تو نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی طمع اور لالچ۔ ہم اولاد کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے، اولاد پر بڑا خرچ کیا ہے، وہی پلا بڑا بیٹا، وہی پڑھا لکھا بیٹا اگر اچھی نوکری نہ کرے یا کرے اور ہمیں پیسے نہ دے تو وہ محبت باقی رہتی ہے؟ تو پھر محبت تو نہ ہوئی، کاروبار ہوا۔
پھر تو میرا دعویٰ ہے کہ ہمیں اولاد سے محبت ہے. یہ محبت تو نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے کہ آج میں تجھے پڑھا رہا ہوں، کل تو مجھے پیسے کما کر دے. اگر کما کر نہ دے پھر محبت کہاں جاتی ہے؟ محبت وہ جذبہ ہوتا ہے جس میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، تعلق قائم رکھنا ہو صرف. اور ایسا پاک تعلق قائم رکھنا. ایک عرب شاعر نے کہا تھا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محبت جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. یعنی محبت کی یہ خاصیت ہے کہ جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کی مرضی کے خلاف بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا گوارا نہیں کرتا. لیکن اب عجیب بات ہے کہ ہم اس 15ویں صدی ہجری کے عام گناہگار انسان، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے محبت کیسے کریں؟ یہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے، کہاں ہم، کہاں وہ ہستی؟ بھائی ہیں تو وہ بھی بشر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی بشریت فرشتوں سے بھی لطیف تر ہے. ہماری بشریت عام جانوروں کی طرح ہے. ہماری بشریت تو گدھے بیلوں گھوڑوں کی طرح ہے، جس طرح وہ ہیں اس طرح کے ہم وجود ہیں. ان کی بشریت فرشتوں سے بھی لطیف تر ہے. ان کا وہ وجود بشریت، یہ جو دوست انکار کرتے ہیں نا کہ حضور کو بشر نہ کہو نور کہو، وہ بیچارے اپنے آپ پر اندازہ کر کے کہتے ہیں کہ بشر تو بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. ہم بشر ہیں کہ نہیں اس میں شبہ ہے، حضور بشر ہیں. اور آپ کی بشریت کا معیار یہ ہے کہ شب معراج فرشتوں کا سردار روح الامین سدرۃ المنتہا پر رک کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میں قدم نہیں بڑھا سکتا. حضور اس بشری وجود کے ساتھ، اسی وجود عالی کے ساتھ آگے تشریف لے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم شروع ہو جاتا ہے. اس میں کہاں تک گئے وہ رب جانے اور رب کا رسول جانے، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور بشری وجود کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ کا وجود اتنا لطیف تر ہے کہ جہاں فرشتوں کا سردار دم نہیں مار سکتا وہاں حضور کا وجود تشریف لے گیا. آپ نے جنت کا ملاحظہ فرمایا اسے وجود عالی کے ساتھ، دوزخ کا ملاحظہ فرمایا اسے وجود عالی کے ساتھ، فرشتوں سے ہم کلام ہوئے اسے وجود عالی کے ساتھ، انبیاء کی ارواح سے ملاقات اسے وجود عالی کے ساتھ ہوئی. اور کن بلندیوں تک، عرش کی کن عظمتوں تک اللہ انہیں لے گیا یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. ہمارے پاس اتنی خبر ہے جو حضور نے دی کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل امین رک گئے اور آگے اللہ نے رف رف کی سواری مجھے دی اور میں اس پر آگے تشریف. اب آگے کہاں تک تشریف لے گئے یہ نہ حضور نے بتایا ہے اور نہ ہم جان سکتے تھے. ہم نے تو سنا ہوا ہے 7 آسمان ہے اور جب آسمانوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سدرۃ المنتہا، آگے عرش عظیم ہے، عرش بھی ختم ہو جاتا ہے، آگے عالم امر ہے. اب رب جانے اور رب کا رسول جانے کہاں تک تشریف لے گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صرف روح نہ تھی، وجود محمد الرسول اللہ. آپ کہتے ہیں حضور نور تھے تو نوری مخلوق تو سدرۃ المنتہا پر رک گئی. مولوی رومی نے کہا تھا اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا اگر یک سر موئے برتر پرم، اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ میں ایک بال جتنا بھی یہاں سے آ کے جاؤں تجلیات باری میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے، میں آگے نہیں جا سکتا. یہ نوری مخلوق کا سردار ہے اور بشر ہے محمد الرسول اللہ جو اس سے آگے وجود عالی کے ساتھ تشریف لے گئے.
بشریت کا انکار نبوت کا انکار ہے. لوگ سادے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم بشر ہیں تو اپنے پر قیاس کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضور ایسے نہیں ہو سکتے، حضور نور پائی. ہم پتہ نہیں بشر ہیں کہ نہیں. بشریت تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب، اور پھر کوئی ذرا کسی کو نصیب ہوگا تو حضور کی وساطت اور غلامی سے نصیب ہوگا. جو معروم ہوگا فرمایا بشر نہیں، وہ تو خنزیر سے بھی کم تر ہے. ثم رددنا اسفل سب سے گھٹیا جو مخلوق ہے اس سے بھی وہ کم تر ہے. تو پھر بھائی ہم وہاں اتنی عالی جگہ پر محبت کیسے کریں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہاں، آپ کا مقام عالی کہاں. لیکن اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم ایمان لے آؤ، اگلا کام وہ کر لے گا، وہ تمہیں محبتیں لٹا دے گا، تمہارا دل محبتوں سے سیراب کر دے. انسان تو انسان ہے میاں، اس نے تو پتھروں درختوں کو محبتیں لٹائیں. حدیث شریف میں موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اب بھی وہ پتھر اور درخت یاد ہیں، جب میں گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو بھی یہ شعور آ گیا، یہ لا الہ گفت الا اللہ گفت جوہر احمد رسول اللہ. اس نے تو سوال کیا حضور آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا؟ فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی بتا دے میں کون ہوں؟ کنکروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. محبت محبوب میں ہوتی ہے، محبت کرنے والے میں نہیں ہوتی. محبت وہ خوبی ہے جو محبوب میں ہوتی ہے، جب وہ دل میں اترتی ہے تو بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو یہ محبت کا مرکز ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود. کتنا مسجد نبوی بنی، اللہ صاحب الصلاۃ والسلام جو شاطینیاں لگائیں گے ان کے نیچے ستون کھڑے کیے گئے، دیواریں بھی بنی، ستون بھی کھڑے کیے گئے. محراب کے پاس جو ستون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اور عرب کا رواج بھی تھا، ہر چیز کا نام رکھتے تھے. گھوڑے کا، اونٹ کا، گائے کا، بیل کا، بیٹے کا، نیزے کا، تلوار کا، مکان کا، اور مکان میں ستونوں کا اور کڑیوں کا بھی نام رکھتے تھے. ایک ستون محراب شریف کے قریب تھا، کھجور کے خشک تنے کا ستون تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کے ساتھ کبھی کبھی ٹیک لگا لیا کرتا. ایک صحابی کہیں تشریف لے گئے، انہوں نے کسی بادشاہ کا تخت دیکھا، 2-3 زینے بنا کر اوپر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی. وہ واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت خوبصورت چیز دیکھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ویسا ممبر بنایا جائے. آپ کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، حضور کو ستون کا آسرا سہارا لینا پڑتا ہے، اس پر آپ آرام سے تشریف رکھیں گے. حضور نے اجازت دی تو یہ 3 پوڑیوں والا ممبر جو آج تک ہے، یہ پہلے حضور کے لیے اس طرح ایک زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر بیٹھنے کی جگہ عام لکڑی سے بنایا گیا. جمعہ کا دن تھا، حضور تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے. اب وہ بے جان لکڑی، خشک لکڑی کا ستون تھا. جمعے کے دن سارا وقت نہیں، کبھی کبھی حضور تھکن محسوس کرتے تو اس سے ٹیک لگا لیتے تھے، وہ وجود عالی سے مس ہوتا تھا. سیاہ میں موجود ہے، سیاستہ میں، حدیث کی کتابوں میں، مستند کتابوں میں مستند حدیث ہے کہ جب حضور منبر پر بیٹھے تو وہ ستون اس طرح بلک بلک کر رویا کہ پوری مسجد نے اس کی آواز سنی، چیخ و پکار کر کے.
مولوی رومی فرماتے ہیں استن حنان در ہجر رسول، ستون کا نام تھا حنانہ، استن حنان در ہجر رسول نالہا میزت جو اصحاب عقول، وہ زندہ انسانوں کی طرح شور کر رہا تھا اور چیخ دھاڑ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور رسول اتنے کریم ہے کہ اس کا رونا سن کر ممبر نیچے تشریف لائے، اسے جا کر سینے سے لگایا، اس پر ہاتھ، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے چپ بھی نہیں ہوا، جس طرح بچے کو روتے بچے کو بہلاؤ تو سسکیاں لے لے کر چپ کرتے ہیں، اس طرح ڈسکورے لے لے کر وہ چپ ہوا۔ تو محبت ہے تو اس طرح بٹ رہی ہے کہ جو کبھی ذرا سا وجود عالی سے مس ہوتا تھا، خشک لکڑی کا تنا، اس میں بھی عشق کے اور جدائی اور وصل کے جذبات پیدا ہو گئے، اسے بھی سمجھ آ گئی کہ آج محبوب کا وصال نہیں ہوگا، آج حضور کے وجود عالی سے مس نہیں ہوگا۔ تو یار آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا، ذرا دامان رحمت تھام کے تو دیکھو، ساتھ لگ کر تو دیکھو، ایمان لا کر تو دیکھو۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ نے انسانی خصوصیات، انسانی جذبات اور انسانی دل اور ایک قلب عطا فرمایا ہے اور شعور بخشا ہے، ذرا ہم قریب لگ کر تو دیکھیں، دامان رحمت کو تھام کر کو دیکھیں، حضور کو اپنا کر تو دیکھیں، خود کو حضور کا غلام کہہ کر تو دیکھیں۔ اللہ اللہ اللہ، محبت تو محبوب کی خوبی ہوتی ہے، اور یہ ایسا محبوب ہے حریص علیکم۔ یار یہ تو اس بات پہ سیر ہی نہیں ہوتا کہ لوگ مجھ سے محبتیں لیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اولاد آدم کے لیے ہے۔ جب مومن کی بات آتی ہے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ تو معاملہ ہی دوسرا ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں آپ درگزر کرتے ہیں، وہ کوتاہیاں کرتے ہیں حضور ان کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ تب ہے کہ جب دل کا رابطہ ہو جائے، دل مان لے، دل میں محبت رسول آ جائے، ورنہ کچھ نہیں بگڑتا۔ ہم بیت اللہ کا طواف بھی کر آتے ہیں، منا اور عرفات اور مزدلفہ سے بھی ہو آتے ہیں، روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھ کے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو وہی چوری، وہی جھوٹ، وہی برائی ہمارے پاس ساتھ پھر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ خشک لکڑی کا تنا بدل گیا، اس میں بھی درد آ گیا، اسے بھی ہجر و وصال کی سمجھ آ گئی، پتھروں درختوں کو شناخت آ گئی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حج کو بھی ایک رسم سمجھتے ہیں اور اس میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میں وہاں سے کچھ سونا لے آؤں گا، کچھ زیورات لے آؤں گا، یہاں آ کر بیچ لوں گا، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوتی۔ میرا خیال کوئی ایسا ہی شور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام حج فرماتے تھے تو جو شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ کوئی نہیں اٹھاتا تھا، دن کو مارتے تھے، رات کو غائب ہو جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ آج بھی حاجیوں کی کنکریاں ایک قانون ہے، فرشتے اٹھا لیتے۔ تو میں نے یہ بات اسرار التنزیل میں تفسیر میں لکھ دی۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، وصال ہو گیا ان کا، ہنگو میں ان کا مدرسہ تھا، بہت مزے کے آدمی تھے، بڑے عالم بھی تھے، ادیب بھی بڑے تھے، دانشور بھی تھے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حضرت آپ نے تفسیر میں لکھ تو دیا، لیکن میں اس دفعہ حج پر گیا ہوا تھا، گھر والے بھی ساتھ تھے،
تو میں نے تو مینا میں دیکھا کہ رات کو سعودیہ کے ٹرک کنکریاں اٹھا رہے ہیں، آپ نے لکھ دیا فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں جواباً لکھا کہ فرشتے اب بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن حاجیوں کی اٹھاتے ہیں، جو سیر تفریح کرنے گئے ہوتے ہیں ان کی سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائے۔ جو اسے صرف ایک ذریعہ تجارت سمجھ کر جاتے ہیں، یا جو صرف حاجی کہلوانے کے شوق میں جاتے ہیں، یا جو صرف اپنی عمارت دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ جی ہم تو ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال میں 10 عمرے کرتے ہیں، پڑوس میں ایک غریب بھوکا مر جائے اسے لقمہ روٹی کا نہیں دیتے، بیمار کو دوا نہیں دیتے، اور حج ضرور کرتے ہیں کہ لوگ کہیں اس نے اتنے حج کیے۔ ان کی کنکریاں سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں گے۔ جو اللہ اللہ کے رسول کے عشق میں آج بھی جاتا ہے اس کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور حشر کو اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں سے میں نے اپنا رسول بھیج دیا اور وہ آ چکا، کسی نئے آنے والے کا انتظار نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے بھاگ کر دامان رحمت تھا۔ پہلا کام یہ کرو کہ حضور کا دامن تھام لو۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارے لیے اتنا مہربان ہے، اور یہ انسانیت کو خطاب ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، کہ تم برائیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میرے نبی کو دکھ ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں حرص کی حد تک چلے گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ سارے لوگ فیض یاب ہوں، اور جو ایمان لے آئے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے، ان میں درد بانٹتے ہیں، عشق بانٹتے ہیں، طلب آخر طلب الہی بانٹتے ہیں، وصال الہی کی کیفیات بانٹتے ہیں۔ اس سب کے باوجود جب انسان رخ پھیر لیتے ہیں اس نعمت سے، تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے حبیب اگر یہ لوگ آپ کی ان ساری صفات کے باوجود آپ سے رخ پھیریں تو پھر انہیں بتا دیجئے کہ لوگوں مجھے تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تم سے کچھ لینا نہیں ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں کچھ دینے کے لیے، لینا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نہیں آتے حسبی اللہ، تو مجھے میرا اللہ کافی۔ کوئی بھی ایمان نہ لائے تو آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو آپ کی عظمت قائم ہے، ہماری محتاج نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہماری محتاج نہیں ہے۔ فرمایا میرے حبیب جو آپ کا دامن تھامنے سے آج بھی بھاگے اسے یہ بتا دو میں تمہارا غرض مند نہیں ہوں، مجھے اللہ کافی ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ واحد و لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہستی ہے۔ علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ تم لوگوں پر نہیں ہے کہ تم زیادہ نمازی ہو جاؤ گے تو میری طاقت بن جائے گی، تم ایمان لاؤ گے تو مجھے کچھ ملے گا، نہیں، میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے، اوصاف سارے دینے والا، وہ واحد و لا شریک ہے۔ عرش عظیم جہاں سے ساری کائنات کی باغ ڈور ہلائی جاتی ہے، جہاں سے ساری کائنات چلائی جاتی ہے، جو کائنات کا سیکریٹریٹ کہہ لیجئے موجودہ زبان میں، وہ جو قرآن کریم اللہ عرش استوا کہ پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، تو اس کا معنی علماء یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی ایک جگہ مقید نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ عرش کو دنیا کا مرکز بنا دیا، اسی لیے دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ عرش کی طرف ہاتھ کیے جائیں، اور پوری دنیا کا نظام جہاں سے چلایا جاتا ہے وہاں کا وہ واحد مالک ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، میں لوگوں کا محتاج نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔